دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے کہ ہم نے ان کی تمام شرائط قبول کر لی ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا جو پروگرام میں جو پرومس نظر آ رہا ہے وہ بھی بائی انسٹالمنٹ نظر آ رہا ہے۔ اب انسٹالمنٹس کے ساتھ اماؤنٹس کیسے پے ہوتی ہیں، اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آئی ایم ایف ہمارے اکنامک پالیسیز کو اور پرٹیکولرلی ٹیکسیشن اور اینٹی کرپشن مووز کو کیسے اوورسی کرتا ہے، واچ کرتا ہے، اور وہ کیسے اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کو جو یقین دہانی کروائی گئی ہے ٹیکسیشن میں ریفارمز کے لیے، ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنے کے لیے، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، ایکسپورٹس اور امپورٹس میں بیلنس کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ ان کا کنسرن ہے اور پاکستان کی قوم کا بھی کنسرن ہے، وہ ہے کرپشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ ابھی پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نظر نہیں آیا جس سے یہ کرپشن کنٹرول کر لے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی صرف ٹیکسیشن میں صورت دکھائی ہے، لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے عام آدمی کے ساتھ کہ جس بات کو یہ خوشائند کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں، اس کی بھاری قیمت ناقابل برداشت حد تک عام آدمی ادا کرے گا۔ جتنے یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں کنزیومر گڈز پہ، عام آدمی کی زندگی پہ، پرٹیکولرلی بجلی، گیس اور پیٹرول پہ، اگر قیمتوں کا یہی حال رہا، اور کئی بار یہ بات کی ہے، اور ویجز یا سیلریز نہ بڑھیں، جاب اپرچونٹیز نہ پیدا ہوئیں، بزنس اپرچونٹیز نہ پیدا ہوئیں، ابھی تک ملک میں کوئی ایسی سازگار فضا نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ فورن انویسٹمنٹ فوری طور پر آ جائے گی۔ ہم صرف وعدے اور امیدوں پہ جی رہے ہیں۔ کچھ فنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ وہ فنڈز آج بھی ہماری اکانومی پہ بوجھ ہیں، کل بھی ہماری اکانومی پہ بوجھ ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی پہلی قسط بھی بوجھ ہوگی اور آخری بھی۔ اور یہ جو بائی انسٹالمنٹس کا ہے، پاکستان کی پرفارمنس اگر کسی بھی سطح پہ جا کے آئی ایم ایف کے بورڈ نے ڈس اپروو کر دیا یا ان کے کانڈکٹ کو سیٹسفیکٹری نہ سمجھا، تو پاکستان ایک بھنور سے نکل کے دوسرے میں پھنس جائے گا۔ اور اب دوست ملکوں نے جتنی مدد کی ہے وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت کی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ماحول ہر وقت، ہر سال اور ہر دہائی میں چاہتے ہیں کہ اچانک دوست ممالک ہماری مدد کو آ جائیں اور کوئی ایک ڈونر ایجنسی ہماری تمام کمی کوتاہی معاف کر کے ہمیں بھاری قرضہ جات سے نواز سکے، تاکہ ہم ریاستی اخراجات جو غیر ضروری ہیں اور جو کرپشن کی وجہ سے عوام کی فلاح پہ بھی خرچ نہیں ہوتے، اور کوئی ایسی فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ واضح کر کے بتایا جا سکے کہ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی اور عام آدمی کو بینیفٹ کیا پہنچے گا۔ بڑے ڈپارٹمنٹس، بڑے لوگ، بڑے سرکاری ملازم، بڑے پروجیکٹس وہ تو چل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی ایک ایسا پروگرام سامنے نہیں آیا جس سے قوم یہ یقین کر لے کہ یہ گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھے گی۔ جی، کروڑوں روپے کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، ریلوے سے، سٹیل مل سے، دوسرے اداروں سے۔ 30-35 سال سے سن رہے ہیں انہیں ڈس انویسٹ کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ، لیکن ڈھاک کے وہی تین بات کہ ہر سال کروڑوں روپے کا بوجھ یہ ادارے ہیں اسٹیٹ ایکسچیکر پہ، اور گورنمنٹ کے اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کی بھی کوئی حد نہیں۔ کہ پچھلے دنوں ایک نیوز آ رہی تھی کہ گورنر ہاؤس کے لیے مزید گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ بھئی گورنر ہاؤس میں ایک گورنر ہے، سیریمونیل آفس ہے، پہلے ہی وہ بلڈنگ پورے شہر میں سب سے بڑا آفس ہے ایک شخص کا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس شخص کا دفتر اور ریزیڈنس پورے شہر میں، صوبے میں سب سے بڑی ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جی، آپ وہی کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہی آپ اسی شہر میں 10 سکول بنانے کو تیار نہیں ہیں، 10 کالج بنانے کو تیار نہیں ہیں، 10 ہاسپٹل بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ بس سرکاری افسران کے لیے، ان اعلیٰ عہدیداروں کے لیے، ان کے لیے گاڑیاں چاہیے۔ اور ایک قابل شرم بات پچھلے دنوں ہوئی تھی، جو چیئرمین سینٹ کی مراعات کا بل آیا تھا کہ جو ریٹائرڈ شدگان ہیں، میں نے کہا شکر ہے فوت شدگان کو بھی نہیں شامل کر دیا، ورنہ جس فیاضی کا مظاہرہ سینٹ میں کیا جا رہا تھا،
ہم حیران تھے کہ کیا یہ ایک غریب ملک ہے جو قرضوں اور امداد کی بھیک پہ پل رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بار بار یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے پیر کو آنے والے ہفتے کو اریسٹ ہو جائیں گے. ان کے ایک کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ناقابل ضمانت اور دوسری طرف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو کیے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی گرفتاری ہوتے ہوئے یا وہ خود گرفتاری کو آوازیں دے رہے ہیں بار بار یاد کر کے؟ نہیں، فیئر کیلکولیشن میں بھی گرفتاری کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. جن مقدمات میں وہ ملوث کر دیے گئے ان میں متعدد مقدمات میں وہ ابھی تک انٹرم بیل میں اور کسی نہ کسی پریٹیکس پہ ایڈجن کروا رہے ہیں. کئی مقدمات میں وہ ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، وہاں کسی نہ کسی پریٹیکس پہ معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بٹ دیر از این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. ان کیسز کا ایک لاجیکل اینڈ ہونا ہے. اور جیسے کچھ فیصلے اسلام آباد میں آئے ہیں کہ ٹرائل کورٹس نے پری ریسٹ بیل اور پوسٹ ریسٹ بیل خارج کی ہیں کچھ لوگوں کی، اس پہ اثرات خان صاحب کے مقدمات پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں مسائل خان صاحب کے لیے میرا خیال آنے والے 2-3 ہفتوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو شاخانہ کیس کے حوالے سے، کنٹیمپٹ کیس کے حوالے سے، اسلام آباد میں جو اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان میں پروسیڈنگز اب ود ان سائٹ ہیں. چونکہ یہ 2 حصوں میں ان کے خلاف کرمنل کیسز درج ہوئے ہیں، ایک مارچ کے ایپیسوڈ کے بعد اور دوسرے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے تو ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. وہ ان متعدد مقدمات میں انٹرم بیل پر ہیں، ابھی بیل کنفرم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، لاہور میں بھی. اور باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.